کاش میں تمہیں بتا سکتی کہ ان 5 سالوں میں کتنے خلا پیدا ہوئے ہیں جو صرف ایک بہن کی محبت پورا کر سکتی تھی، اور پھر اسی بہن کے لیے آپ کے دل میں نفرت ہی نفرت پیدا ہو گئی۔ بے وقوف تھی میں۔ That's really unfair نور، ہر انسان کو ہوتا ہے۔ تو پھر میرا کمفرٹ زون یہی ہے۔ تم اگر میرے پیرنٹس کے لیے قربانی نہیں دے سکتے تو پلیز مجھے بتا دو، ہم ابھی اسی وقت اس بات کو یہیں ختم کر دیں گے۔ سجاد کا بیٹا پسند نہیں ہے نا تو تم انکار کا حق رکھتی ہو۔ میں سارے حق آپ کو دے چکی ہوں بابا۔ میں تو کہتی ہوں کہ شکر الحمدللہ خیر خیریت سے بچ گئی یہ آپریشن والی پولی پولی ٹولکی۔ بھابھی اب سچ مچ کی ڈھولکی بھی بجا دینا، مانو اور رسمی کی مہندی کی۔ ہاں بولو۔ یار اب تم ایسے جان چھوڑانے والے انداز میں بات کرو گی مجھ سے؟ شکر کرو کہ میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ اچھا ایسا ہے تو پھر فون رکھوں، میں پہلے جا کے شکرانے کے نفل پڑھاتا ہوں۔ یہ ہمارا ڈنگر خود فیصلہ کرے، ورنہ آ جائے گا کھڑا ہو جائے گا ہمارے سامنے کہ آپ نے کہا تھا، ورنہ بچے یہاں رہے وہاں رہے، دونوں گھر ہمارے ہی ہیں۔ جہاں تو میں بھی سکتی تھی لیکن آپ کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ کالا ڈورا کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ نیکسٹ آنے والا ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہی ہونے والا ہے۔ سب گھر والے آخر کا مان ہی جاتا ہے یہاں پر حسبی اور مانور کی شادی کو، لیکن یہاں پر مانور نہیں مانتی، کیونکہ یہاں پر مانور اپنی امی سے یہی بتاتی ہیں، امی میں اگر یہاں پر حسبی کے ساتھ شادی کروں گا تو یہاں پر میں حسبی کے ساتھ نہیں رہوں گی، کیونکہ یہاں پر حسبی کو یہیں پر آنا ہوگا۔ حسبی یہاں پر یہی سوچتا ہے کہ مانور یہ آپ کیا بول رہی ہو، میں نے تو آپ سے شادی اس لیے نہیں کی کہ میں آپ کے گھر میں شادی کرنے کے لیے آؤں گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میرے اپنے گھر میں کوئی ماں باپ نہیں ہے تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ یہاں پر مانور یہی بتاتی ہوئی اسے بتاتی ہیں کہ نہیں، اگر آپ کو اپنے کمفرٹ کا اتنا ہی خیال ہے تو آپ مجھے صاف صاف بتا سکتے ہو۔ تو یہاں پر حسبی بھی اسے یہی بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں مانور، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے کمفرٹ کا مطلب پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر خوش ہوتا ہے اور کہاں پر نہیں۔ مانور یہی بتاتے ہوئے اسے یہی کہتی ہیں کہ اگر پھر ٹھیک ہے تو میں اس طرح کر لیتی ہوں کہ میں اس شادی سے انکار ہی کر لیتی ہوں، کیونکہ یہاں پر میں اپنے والد صاحب کو اسی حال میں نہیں چھوڑ سکتی، اب میں اپنے والد صاحب سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہی بات اسے لے کر مانور وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ یہاں پر ہسبینڈ کے بھائی آ جاتا ہے اور اپنی بیوی سے یہی بتاتے ہیں اگر ان دونوں کی شادی اس بات پر ٹہل جاتی ہے تو ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ ہم دونوں وہاں پر شپ ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی بھابھی سے یہی بتاتے ہیں کہ ہسبینڈ بھی اپنی بھابھی کو منتیں کرتے ہوئے یہی بتاتے ہیں کہ بھابھی یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کی بھابھی صاف انکار کر لیتے ہیں کہ نہیں، کہ میں اپنے گھر کو یہاں پر کیوں چھوڑوں۔ یہاں پر وہ دیکھتے ہوئے اسے یہی بتاتے ہیں کہ مانور میں اور اس میں یہی فرق ہے، کیونکہ مانور اپنے والد صاحب سے اور اپنے گھر والوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور یہاں پر وہ آپ سے محبت نہیں کرتے۔ حسبی اپنے ذہن میں بہت غلط گمان رکھتے ہوئے اسے مانور کو کال کرتے ہیں، مانور کو یہی بتاتے ہیں کہ مانور آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، آپ مجھے محبت کے دعویٰ ہی کرتے ہو، کیونکہ اگر آپ کو مجھ سے تھوڑی بھی محبت ہوتی تو آپ یہ بات مجھ سے نہیں کرتے۔ مانور یہی بتاتے ہوئے یہ کہتی ہیں کہ ہاں، حسبی بھی یہی بتاتے کہ نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو کیا لگتا ہے میں اپنے گھر والوں سے محبت نہیں کرتا؟ کیا ہر بندے کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی شادی ہو، اس کی بیوی اس کے گھر میں آ جائے؟ تو مانور سوچنے پڑ جاتی ہے اور اپنے دادا صاحب سے یہی بتاتی ہیں کہ دادا آخرکار میں کیا کروں، میں اپنے ابو کو یہاں پر نہیں چھوڑ سکتی، اور ابو کو مطلب وہ بیمار ہیں، کیونکہ میں اس کے یہاں پر اکیلے پن اس میں کبھی بھی اس سے دور نہیں جا سکتی۔ اس کے دادا یہی اسے بتاتے ہیں کہ مانور نہیں بیٹا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے سامنے اس کا گھر ہے، آپ کبھی بھی یہاں پر آ سکتی ہو۔ مانور اسے کہتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ ہسبینڈ کو یہی مناتے ہوئے اسے بول دو گے کہ ہسبینڈ یہاں پر آ جائے تو کیسا رہے گا؟ مانور کی امی اس بات کو راضی کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتی، اسے بتاتی ہے کہ آخرکار ہسبینڈ یہاں پر کیا کرے گا، ہسبینڈ کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آ کر میرے پتی کا علاج کرے گا۔ اسے یہی بتاتے اسے کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، ہسبینڈ کو یہاں پر آنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ مانور اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو آپ وہاں پر ہی جاؤ گے، سب لوگ ابھی شادی کرنے کے لیے تو مان ہی جا چکے ہیں، لیکن ابھی مانور کی بات پر کوئی بھی رضامندی نہیں دکھاتا، کیونکہ مانور کی بات بہت غلط ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہسبینڈ کو اپنے گھر میں ہی بلانا چاہتے ہیں۔ ہسبینڈ بھی یہی بتاتے ہوئے اسے کہتے ہیں کہ مانور آپ یہ بالکل غلط کر رہی ہو، کیونکہ میں نے تو آپ کو بار بار صاف صاف بتا دیا ہے، اگر آپ کو میرے ساتھ آنا ہے تو آپ کو اس شادی کو وہاں پر سب گھر والوں کو چھوڑنا ہی ہوگا۔ مانور صاف صاف انکار کرتے ہوئے یہی بتاتے ہیں
کہ نہیں میں اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں کر سکتا، اگر آپ کو مجھ سے کوئی بھی مطلب گلے شکوے ہیں تو آپ مجھے صاف صاف بتا سکتے ہو، میں اپنے گھر والوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ مانور اور آسمان کے بیچ میں بہت بڑی لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، اسے یہی بتاتے ہیں کہ نہیں ہم اس طرح نہیں کر سکتے، اگر آپ کو جانا ہے تو آپ مجھے چھوڑ کر آپ جا سکتے ہو، اگر آپ کو یہاں پر میرے ساتھ نہیں رہنا ہے تو آپ مجھے صاف صاف بتا سکتے ہو۔ آسمان سوچ میں پڑ جاتا ہے، اپنے امی سے بتاتے ہیں کہ امی اگر میں وہاں پر چلا گیا تو آپ لوگوں کو کیا ہوگا؟ امی اسے بتاتے کہ نہیں ہم اس طرح کی شادی کبھی بھی نہیں کروں گا، کیونکہ آپ میرے بیٹے ہوں، ہر بیٹے کو یہی بتانا چاہیے کہ اگر میرا دوسرا بیٹا کیسا ہے کہ وہ اپنے سسرال میں تو نہیں رہتا۔ مانور یہی بتاتے ہیں کہ نہیں میں تو اس طرح نہیں چاہتی، کیونکہ ان کے والد صاحب بھی مانور کو مناتے ہوئے یہی بتاتے کہ نہیں بیٹا میں ابھی ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہو بار بار؟ مانور آخرکار کیا کرے گی؟ وہ آسمان کو چھوڑنے کی بات کرتے ہوئے سب لوگوں کے سامنے یہ بتاتے کہ میں آسمان کو چھوڑ دوں گا۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ کالا ڈورا کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ نیکسٹ آنے والا ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہی ہونے والا ہے۔ سب گھر والے آخر کا مان ہی جاتا ہے یہاں پر حسبی اور مانور کی شادی کو، لیکن یہاں پر مانور نہیں مانتی، کیونکہ یہاں پر مانور اپنی امی سے یہی بتاتی ہیں امی میں اگر یہاں پر حسبی کے ساتھ شادی کروں گا تو یہاں پر میں حسبی کے ساتھ نہیں رہوں گی، کیونکہ یہاں پر حسبی کو یہی پر آنا ہوگا۔ حسبی یہاں پر یہی سوچتا ہے کہ مانور یہ آپ کیا بول رہے ہو، میں نے تو آپ سے شادی اس لیے نہیں کی کہ میں آپ کے گھر میں شادی کرنے کے لیے آؤں گا، آپ کو کیا لگتا ہے میرے اپنے گھر میں کوئی ماں باپ نہیں ہے تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ یہاں پر مانور یہی بتاتی ہوئی اسے بتاتی ہیں کہ نہیں اگر آپ کو اپنے کمفرٹ کا اتنا ہی خیال ہے تو آپ مجھے صاف صاف بتا سکتے ہو۔ تو یہاں پر حسبی بھی اسے یہی بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں مانور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے کمفرٹ کا مطلب پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر خوش ہوتا ہے اور کہاں پر نہیں۔ مانور یہی بتاتے ہوئے اسے یہی کہتی ہیں کہ اگر پھر ٹھیک ہے تو میں اس طرح کر لیتی ہوں کہ میں اس شادی سے انکار ہی کر لیتی ہوں، کیونکہ یہاں پر میں اپنے والد صاحب کو اسی حال میں نہیں چھوڑ سکتی، اب میں اپنے والد صاحب سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہی بات اسے لے کر مانور وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ یہاں پر ہسبینڈ کے بھائی آ جاتا ہے اور اپنی بیوی سے یہی بتاتے ہیں اگر ان دونوں کی شادی اس بات پر ٹہل جاتی ہے تو ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ ہم دونوں وہاں پر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی بھابھی سے یہی بتاتے ہیں کہ ہسبینڈ بھی اپنی بھابھی کو منتیں کرتے ہوئے یہی بتاتے ہیں کہ بھابھی یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کی بھابھی صاف انکار کر لیتے ہیں کہ نہیں کہ میں اپنے گھر کو یہاں پر کیوں چھوڑوں۔ یہاں پر وہ دیکھتے ہوئے اسے یہی بتاتے ہیں کہ مانور میں اور اس میں یہی فرق ہے، کیونکہ مانور اپنے والد صاحب سے اور اپنے گھر والوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور یہاں پر وہ آپ سے محبت نہیں کرتے۔ حسبی اپنے ذہن میں بہت غلط گمان رکھتے ہوئے اسے مانور کو کال کرتے ہیں، مانور کو یہی بتاتے ہیں کہ مانور آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، آپ مجھے محبت کے دعویٰ ہی کرتے ہو، کیونکہ اگر آپ کو مجھ سے تھوڑی بھی محبت ہوتی تو آپ یہ بات مجھ سے نہیں کرتے۔ مانور یہی بتاتے ہوئے یہ کہتی ہیں کہ ہاں، حسبی بھی یہی بتاتے ہیں کہ نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو کیا لگتا ہے میں اپنے گھر والوں سے محبت نہیں کرتا؟ کیا ہر بندے کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی شادی ہو، اس کی بیوی اس کے گھر میں آ جائے؟ تو مانور سوچنے پڑ جاتی ہے اور اپنے دادا صاحب سے یہی بتاتی ہیں کہ دادا آخرکار میں کیا کروں، میں اپنے ابو کو یہاں پر نہیں چھوڑ سکتی، اور ابو کو مطلب وہ بیمار ہیں، کیونکہ میں اس کے یہاں پر اکیلے پن اس میں کبھی بھی اس سے دور نہیں جا سکتی۔ اس کے دادا یہی اسے بتاتے ہیں کہ مانور نہیں بیٹا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے سامنے اس کا گھر ہے، آپ کبھی بھی یہاں پر آ سکتی ہو۔ مانور اسے کہتے ہیں کہ نہیں اگر آپ آسمان کو یہی مناتے ہوئے اسے بول دو گے کہ آسمان یہاں پر آ جائے تو کیسا رہے گا؟ مانور کی امی اس بات کو راضی کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتی، اسے بتاتی ہے کہ آخرکار آسمان یہاں پر کیا کرے گا؟ آسمان کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آ کر میرے پتی کا علاج کرے گا۔ اسے یہی بتاتے اسے کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، آسمان کو یہاں پر آنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ مانور اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو آپ وہاں پر ہی جاؤ گے، سب لوگ ابھی شادی کرنے کے لیے تو مان ہی جا چکے ہیں، لیکن ابھی مانور کی بات پر کوئی بھی رضامندی نہیں دکھاتا، کیونکہ مانور کی بات بہت غلط ہوتی ہے، کیونکہ وہ آسمان کو اپنے گھر میں ہی بلانا چاہتے ہیں۔ ہسبینڈ بھی یہی بتاتے ہوئے اسے کہتے ہیں کہ مانور آپ یہ بالکل غلط کر رہی ہو، کیونکہ میں نے تو آپ کو بار بار صاف صاف بتا دیا ہے اگر آپ کو میرے ساتھ آنا ہے تو آپ کو اس شادی کو وہاں پر سب گھر والوں کو چھوڑنا ہی ہوگا۔ مانور صاحب انکار کرتے ہوئے یہی بتاتے ہیں
کہ نہیں میں اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو مجھ سے کوئی بھی مطلب گلے شکوے ہیں تو آپ مجھے صاف صاف بتا سکتے ہو، میں اپنے گھر والوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ مانور اور آسمان کے بیچ میں بہت بڑی لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، اسے یہی بتاتے ہیں کہ نہیں ہم اس طرح نہیں کر سکتے، اگر آپ کو جانا ہے تو آپ مجھے چھوڑ کر آپ جا سکتے ہو، اگر آپ کو یہاں پر میرے ساتھ نہیں رہنا ہے تو آپ مجھے صاف صاف بتا سکتے ہو۔ آسمان سوچ میں پڑ جاتا ہے، اپنے امی سے بتاتے ہیں کہ امی اگر میں وہاں پر چلا گیا تو آپ لوگوں کو کیا ہوگا؟ امی اسے بتاتے ہیں کہ نہیں ہم اس طرح کی شادی کبھی بھی نہیں کروں گا، کیونکہ آپ میرے بیٹے ہوں، ہر بیٹے کو یہی بتانا چاہیے کہ اگر میرا دوسرا بیٹا کیسا ہے کہ وہ اپنے سسرال میں تو نہیں رہتا۔ مانور یہی بتاتے ہیں کہ نہیں میں تو اس طرح نہیں چاہتی، کیونکہ ان کے والد صاحب بھی مانور کو مناتے ہوئے یہی بتاتے ہیں کہ نہیں بیٹا میں ابھی ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہو بار بار؟ مانور آخرکار کیا کرے گی؟ وہ ہسبینڈ کو چھوڑنے کی بات کرتے ہوئے سب لوگوں کے سامنے یہ بتاتی کہ میں ہسبینڈ کو چھوڑ دوں گا۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ کالا ڈورا کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ نیکسٹ آنے والا ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہی ہونے والا ہے۔ سب گھر والے آخر کا مان ہی جاتا ہے یہاں پر حسبی اور مانور کی شادی کو، لیکن یہاں پر مانور نہیں مانتی، کیونکہ یہاں پر مانور اپنی امی سے یہی بتاتی ہیں امی میں اگر یہاں پر حسبی کے ساتھ شادی کروں گا تو یہاں پر میں حسبی کے ساتھ نہیں رہوں گی، کیونکہ یہاں پر حسبی کو یہی پر آنا ہوگا۔ حسبی یہاں پر یہی سوچتا ہے کہ مانور یہ آپ کیا بول رہی ہو، میں نے تو آپ سے شادی اس لیے نہیں کی کہ میں آپ کے گھر میں شادی کرنے کے لیے آؤں گا، آپ کو کیا لگتا ہے میرے اپنے گھر میں کوئی ماں باپ نہیں ہے تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ یہاں پر مانور یہی بتاتی ہوئی اسے بتاتی ہیں کہ نہیں اگر آپ کو اپنے کمفرٹ کا اتنا ہی خیال ہے تو آپ مجھے صاف صاف بتا سکتے ہو۔ تو یہاں پر حسبی بھی اسے یہی بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں مانور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے کمفرٹ کا مطلب پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر خوش ہوتا ہے اور کہاں پر نہیں۔ مانور یہی بتاتے ہوئے اسے یہی کہتی ہیں کہ اگر پھر ٹھیک ہے تو میں اس طرح کر لیتی ہوں کہ میں اس شادی سے انکار ہی کر لیتی ہوں، کیونکہ یہاں پر میں اپنے والد صاحب کو اسی حال میں نہیں چھوڑ سکتی، اب میں اپنے والد صاحب سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہی بات اسے لے کر مانور وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ یہاں پر ہسبینڈ کے بھائی آ جاتا ہے اور اپنی بیوی سے یہی بتاتے ہیں اگر ان دونوں کی شادی اس بات پر ٹہل جاتی ہے تو ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ ہم دونوں وہاں پر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی بھابھی سے یہی بتاتے ہیں کہ ہسبینڈ بھی اپنی بھابھی کو منتیں کرتے ہوئے یہی بتاتے ہیں کہ بھابھی یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کی بھابھی صاف انکار کر لیتے ہیں کہ نہیں کہ میں اپنے گھر کو یہاں پر کیوں چھوڑوں۔ یہاں پر وہ دیکھتے ہوئے اسے یہی بتاتے ہیں کہ مانور میں اور اس میں یہی فرق ہے، کیونکہ مانور اپنے والد صاحب سے اور اپنے گھر والوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور یہاں پر وہ آپ سے محبت نہیں کرتے۔ حسبی اپنے ذہن میں بہت غلط گمان رکھتے ہوئے اسے مانور کو کال کرتے ہیں، مانور کو یہی بتاتے ہیں کہ مانور آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، آپ مجھے محبت کے دعویٰ ہی کرتے ہو، کیونکہ اگر آپ کو مجھ سے تھوڑی بھی محبت ہوتی تو آپ یہ بات مجھ سے نہیں کرتے۔ مانور یہی بتاتے ہوئے یہ کہتی ہیں کہ ہاں، حسبی بھی یہی بتاتے ہیں کہ نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو کیا لگتا ہے میں اپنے گھر والوں سے محبت نہیں کرتا؟ کیا ہر بندے کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی شادی ہو، اس کی بیوی اس کے گھر میں آ جائے؟ تو مانور سوچنے پڑ جاتی ہے اور اپنے دادا صاحب سے یہی بتاتی ہیں کہ دادا آخرکار میں کیا کروں، میں اپنے ابو کو یہاں پر نہیں چھوڑ سکتی، اور ابو کو مطلب وہ بیمار ہیں، کیونکہ میں اس کے یہاں پر اکیلے پن اس میں کبھی بھی اس سے دور نہیں جا سکتی۔ اس کے دادا یہی اسے بتاتے ہیں کہ مانور نہیں بیٹا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے سامنے اس کا گھر ہے، آپ کبھی بھی یہاں پر آ سکتی ہوں۔ مانور اسے کہتے ہیں کہ نہیں اگر آپ آسمان کو یہی مناتے ہوئے اسے بول دو گے کہ آسمان یہاں پر آ جائے تو کیسا رہے گا؟ مانور کی امی اس بات کو راضی کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتی، اسے بتاتی ہے کہ آخرکار آسمان یہاں پر کیا کرے گا؟ آسمان کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آ کر میرے پتی کا علاج کرے گا؟ اسے یہی بتاتے اسے کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، آسمان کو یہاں پر آنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ مانور اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو آپ وہاں پر ہی جاؤ گے، سب لوگ ابھی شادی کرنے کے لیے تو مان ہی جا چکے ہیں، لیکن ابھی مانور کی بات پر کوئی بھی رضامندی نہیں دکھاتا، کیونکہ مانور کی بات بہت غلط ہوتی ہے، کیونکہ وہ آسمان کو اپنے گھر میں ہی بلانا چاہتے ہیں۔ ہسبینڈ بھی یہی بتاتے ہوئے اسے کہتے ہیں کہ مانور آپ یہ بالکل غلط کر رہی ہو، کیونکہ میں نے تو آپ کو بار بار صاف صاف بتا دیا ہے اگر آپ کو میرے ساتھ آنا ہے تو آپ کو اس شادی کو وہاں پر سب گھر والوں کو چھوڑنا ہی ہوگا۔ مانور صاحب انکار کرتے ہوئے یہی بتاتے ہیں
کہ نہیں میں اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں کر سکتا. اگر آپ کو مجھ سے کوئی بھی مطلب گلے شکوے ہیں تو آپ مجھے صاف صاف بتا سکتے ہو. میں اپنے گھر والوں کو نہیں چھوڑ سکتا. مانور اور آسمن کے بیچ میں بہت بڑی لڑائیاں شروع ہوتی ہیں. اسے یہی بتاتے ہیں کہ نہیں ہم اس طرح نہیں کر سکتے. اگر آپ کو جانا ہے تو آپ مجھے چھوڑ کر آپ جا سکتے ہو. اگر آپ کو یہاں پر میرے ساتھ نہیں رہنا ہے تو آپ مجھے صاف صاف بتا سکتے ہو. آسمن سوچ میں پڑ جاتا ہے. اپنے امی سے بتاتے ہیں کہ امی اگر میں وہاں پر چلا گیا تو آپ لوگوں کو کیا ہوگا. امی اسے بتا دے کہ نہیں ہم اس طرح کی شادی کبھی بھی نہیں کروں گا کیونکہ آپ میرے بیٹے ہوں. ہر بیٹے کو یہی بتانا چاہیے کہ اگر میرا دوسرا بیٹا کیسا ہے کہ وہ اپنے سسرال میں تو نہیں رہتا. مانور یہی بتاتے ہیں کہ نہیں میں تو اس طرح نہیں چاہتی کیونکہ ان کے والد صاحب بھی مانور کو مناتے ہوئے یہی بتاتے کہ نہیں بیٹا میں ابھی ٹھیک ہوں, مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے, آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہو بار بار. مانور آخرکار کیا کرے گی, وہ آسمن کو چھوڑنے کی بات کرتے ہوئے سب لوگوں کے سامنے یہ بتاتی کہ میں آسمن کو چھوڑ دوں گا. السلام علیکم ویور, آج ہم بتائیں گے ڈرامہ کالا ڈورا کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں. نیکسٹ آنے والا ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہی ہونے والا ہے. سب گھر والے آخر کا مان ہی جاتا ہے یہاں پر حسبی اور مانور کی شادی کو, لیکن یہاں پر مانور نہیں مانتی کیونکہ یہاں پر مانور اپنی امی سے یہی بتاتی ہیں امی میں اگر یہاں پر حسبی کے ساتھ شادی کروں گا تو یہاں پر میں حسبی کے ساتھ نہیں رہوں گی کیونکہ یہاں پر حسبی کو یہی پر آنا ہوگا. حسبی یہاں پر یہی سوچتا ہے کہ مانو یہ آپ کیا بول رہی ہو, میں نے تو آپ سے شادی اس لیے نہیں کی کہ میں آپ کے گھر میں شادی کرنے کے لیے آؤں گا. آپ کو کیا لگتا ہے میرے اپنے گھر میں کوئی ماں باپ نہیں ہے تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا. یہاں پر مانو یہی بتاتی ہوئی اسے بتاتی ہیں کہ نہیں اگر آپ کو اپنے کمفرٹ کا اتنا ہی خیال ہے تو آپ مجھے صاف صاف بتا سکتے ہوں. تو یہاں پر حسبی بھی اسے یہی بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں مانور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. آپ کو تو پتہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے کمفرٹ کا مطلب پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر خوش ہوتا ہے اور کہاں پر نہیں. مانور یہی بتاتے ہوئے اسے یہی کہتی ہیں کہ اگر پھر ٹھیک ہے تو میں اس طرح کر لیتی ہوں کہ میں اس شادی سے انکار ہی کر لیتی ہوں کیونکہ یہاں پر میں اپنے والد صاحب کو اسی حال میں نہیں چھوڑ سکتی. اب میں اپنے والد صاحب سے بہت محبت کرتی ہوں. یہی بات اسے لے کر مانور وہاں سے چلی جاتی ہیں. یہاں پر ہسبینڈ کے بھائی آ جاتا ہے اور اپنی بیوی سے یہی بتاتے ہیں اگر ان دونوں کی شادی اس بات پر ٹہل جاتی ہے تو ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ ہم دونوں وہاں پر شپ ہو جاتے ہیں. وہ اپنی بھابھی سے یہی بتاتے ہیں کہ ہسبینڈ بھی اپنی بھابھی کو منتیں کرتے ہوئے یہی بتاتے ہیں کہ بھابھی یہ بھی ٹھیک ہے. اس کی بھابھی صاحب انکار کر لیتے ہیں کہ نہیں کہ میں اپنے گھر کو یہاں پر کیوں چھوڑوں. یہاں پر وہ دیکھتے ہوئے اسے یہی بتاتے ہیں کہ مانور میں اور اس میں یہی فرق ہے کیونکہ مانور اپنے والد صاحب سے اور اپنے گھر والوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور یہاں پر وہ آپ سے محبت نہیں کرتے. حسبی اپنے ذہن میں بہت غلط گمان رکھتے ہوئے اسے مانور کو کال کرتے ہیں. مانور کو یہی بتاتے ہیں کہ مانور آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے, آپ مجھے محبت کے دعویٰ ہی کرتے ہوں کیونکہ اگر آپ کو مجھ سے تھوڑی بھی محبت ہوتی تو آپ یہ بات مجھ سے نہیں کرتے. مانو یہی بتاتے ہوئے یہ کہتی ہیں کہ ہاں. حسبی بھی یہی بتاتے کہ نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے میں اپنے گھر والوں سے محبت نہیں کرتا؟ کیا ہر بندے کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی شادی ہو, اس کی بیوی اس کے گھر میں آ جائے؟ تو مانو سوچنے پڑ جاتی ہے اور اپنے دادا صاحب سے یہی بتاتی ہیں کہ دادا آخرکار میں کیا کروں, میں اپنے ابو کو یہاں پر نہیں چھوڑ سکتی اور ابو کو مطلب وہ بیمار ہیں کیونکہ میں اس کے یہاں پر اکیلے پن اس میں کبھی بھی اس سے دور نہیں جا سکتی. اس کے دادا یہی اسے بتاتے ہیں کہ مانور نہیں بیٹا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, یہ تو ہمارے سامنے اس کا گھر ہے, آپ کبھی بھی یہاں پر آ سکتی ہوں. مانور اسے کہتے ہیں کہ نہیں اگر آپ آسمن کو یہی مناتے ہوئے اسے بول دو گے کہ آسمن یہاں پر آ جائے تو کیسا رہے گا. مانور کی امی اس بات کو راضی کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتی. اسے بتاتی ہے کہ آخرکار آسمن یہاں پر کیا کرے گا, آسمن کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آ کر میرے پتی کا علاج کرے گا. اسے یہی بتاتے اسے کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, آسمن کو یہاں پر آنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. مانور اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو آپ وہاں پر ہی جاؤ گے. سب لوگ ابھی شادی کرنے کے لیے تو مان ہی جا چکے ہیں لیکن ابھی مانور کی بات پر کوئی بھی رضامندی نہیں دکھاتا کیونکہ مانور کی بات بہت غلط ہوتی ہے کیونکہ وہ آسمن کو اپنے گھر میں ہی بلانا چاہتے ہیں. ہسبینڈ بھی یہی بتاتے ہوئے اسے کہتے ہیں کہ مانور آپ یہ بالکل غلط کر رہی ہو کیونکہ میں نے تو آپ کو بار بار صاف صاف بتا دیا ہے اگر آپ کو میرے ساتھ آنا ہے تو آپ کو اس شادی کو وہاں پر سب گھر والوں کو چھوڑنا ہی ہوگا. مانور صاحب انکار کرتے ہوئے یہی بتاتے ہیں
کہ نہیں میں اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو مجھ سے کوئی بھی گلے شکوے ہے تو آپ مجھے صاف صاف بتا سکتے ہو، میں اپنے گھر والوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ مانور اور آسمان کے بیچ میں بہت بڑی لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، اسے یہی بتاتے ہیں کہ نہیں ہم اس طرح نہیں کر سکتے، اگر آپ کو جانا ہے تو آپ مجھے چھوڑ کر آپ جا سکتے ہو، اگر آپ کو یہاں پر میرے ساتھ نہیں رہنا ہے تو آپ مجھے صاف صاف بتا سکتے ہو۔ آسمان سوچ میں پڑ جاتا ہے، اپنے امی سے بتاتے ہیں کہ امی اگر میں وہاں پر چلا گیا تو آپ لوگوں کو کیا ہوگا؟ امی اسے بتاتے کہ نہیں ہم اس طرح کی شادی کبھی بھی نہیں کروں گا، کیونکہ آپ میرے بیٹے ہوں، ہر بیٹے کو یہی بتانا چاہیے کہ اگر میرا دوسرا بیٹا کیسا ہے کہ وہ اپنے سسرال میں تو نہیں رہتا۔ مانور یہی بتاتے ہیں کہ نہیں میں تو اس طرح نہیں چاہتی، کیونکہ ان کے والد صاحب بھی مانور کو مناتے ہوئے یہی بتاتے کہ نہیں بیٹا میں ابھی ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہو بار بار؟ مانور آخرکار کیا کرے گی؟ وہ ہسبینڈ کو چھوڑنے کی بات کرتے ہوئے سب لوگوں کے سامنے یہ بتاتی کہ میں ہسبینڈ کو چھوڑ دوں گا۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ کالا ڈورا کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ نیکسٹ آنے والا ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہی ہونے والا ہے۔ سب گھر والے آخر کا مان ہی جاتا ہے یہاں پر حسبی اور مانور کی شادی کو، لیکن یہاں پر مانور نہیں مانتی، کیونکہ یہاں پر مانور اپنی امی سے یہی بتاتی ہیں امی میں اگر یہاں پر حسبی کے ساتھ شادی کروں گا تو یہاں پر میں حسبی کے ساتھ نہیں رہوں گی، کیونکہ یہاں پر حسبی کو یہی پر آنا ہوگا۔ حسبی یہاں پر یہی سوچتا ہے کہ مانو یہ آپ کیا بول رہی ہو، میں نے تو آپ سے شادی اس لیے نہیں کی کہ میں آپ کے گھر میں شادی کرنے کے لیے آؤں گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میرے اپنے گھر میں کوئی ماں باپ نہیں ہے تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ یہاں پر مانو یہی بتاتی ہوئی اسے بتاتی ہیں کہ نہیں اگر آپ کو اپنے کمفرٹ کا اتنا ہی خیال ہے تو آپ مجھے صاف صاف بتا سکتے ہو۔ تو یہاں پر حسبی بھی اسے یہی بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں مانور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے کمفرٹ کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر خوش ہوتا ہے اور کہاں پر نہیں۔ مانور یہی بتاتے ہوئے اسے یہی کہتی ہیں کہ اگر پھر ٹھیک ہے تو میں اس طرح کر لیتی ہوں کہ میں اس شادی سے انکار ہی کر لیتی ہوں، کیونکہ یہاں پر میں اپنے والد صاحب کو اسی حال میں نہیں چھوڑ سکتی، اب میں اپنے والد صاحب سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہی بات اسے لے کر مانور وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ یہاں پر ہسبینڈ کے بھائی آ جاتا ہے اور اپنی بیوی سے یہی بتاتے ہیں اگر ان دونوں کی شادی اس بات پر ٹہل جاتی ہے تو ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ ہم دونوں وہاں پر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی بھابھی سے یہی بتاتے ہیں کہ ہسبینڈ بھی اپنی بھابھی کو منتیں کرتے ہوئے یہی بتاتے ہیں کہ بھابھی یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کی بھابھی صاف انکار کر لیتے ہیں کہ نہیں کہ میں اپنے گھر کو یہاں پر کیوں چھوڑوں۔ یہاں پر وہ دیکھتے ہوئے اسے یہی بتاتے ہیں کہ مانور میں اور اس میں یہی فرق ہے، کیونکہ مانور اپنے والد صاحب سے اور اپنے گھر والوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور یہاں پر وہ آپ سے محبت نہیں کرتے۔ حسبی اپنے ذہن میں بہت غلط گمان رکھتے ہوئے اسے مانور کو کال کرتے ہیں، مانور کو یہی بتاتے ہیں کہ مانور آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، آپ مجھے محبت کے دعویٰ ہی کرتے ہو، کیونکہ اگر آپ کو مجھ سے تھوڑی بھی محبت ہوتی تو آپ یہ بات مجھ سے نہیں کرتے۔ مانو یہی بتاتے ہوئے یہ کہتی ہیں کہ ہاں، حسبی بھی یہی بتاتے ہیں کہ نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو کیا لگتا ہے میں اپنے گھر والوں سے محبت نہیں کرتا؟ کیا ہر بندے کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی شادی ہو، اس کی بیوی اس کے گھر میں آ جائے؟ تو مانو سوچنے پڑ جاتی ہے اور اپنے دادا صاحب سے یہی بتاتی ہیں کہ دادا آخرکار میں کیا کروں، میں اپنے ابو کو یہاں پر نہیں چھوڑ سکتی، اور ابو کو وہ بیمار ہیں، کیونکہ میں اس کے یہاں پر اکیلے پن اس میں کبھی بھی اس سے دور نہیں جا سکتی۔ اس کے دادا یہی اسے بتاتے ہیں کہ مانور نہیں بیٹا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے سامنے اس کا گھر ہے، آپ کبھی بھی یہاں پر آ سکتی ہو۔ مانور اسے کہتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ آسمان کو یہی مناتے ہوئے اسے بول دو گے کہ آسمان یہاں پر آ جائے تو کیسا رہے گا؟ مانور کی امی اس بات کو راضی کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتی، اسے بتاتی ہے کہ آخرکار آسمان یہاں پر کیا کرے گا؟ آسمان کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آ کر میرے پتی کا علاج کرے گا۔ اسے یہی بتاتے اسے کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، آسمان کو یہاں پر آنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ مانور اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو آپ وہاں پر ہی جاؤ گے، سب لوگ ابھی شادی کرنے کے لیے تو مان ہی جا چکے ہیں، لیکن ابھی مانور کی بات پر کوئی بھی رضامندی نہیں دکھاتا، کیونکہ مانور کی بات بہت غلط ہوتی ہے، کیونکہ وہ آسمان کو اپنے گھر میں ہی بلانا چاہتے ہیں۔ ہسبینڈ بھی یہی بتاتے ہوئے اسے کہتے ہیں کہ مانور آپ یہ بالکل غلط کر رہی ہو، کیونکہ میں نے تو آپ کو بار بار صاف بتا دیا ہے اگر آپ کو میرے ساتھ آنا ہے تو آپ کو اس شادی کو وہاں پر سب گھر والوں کو چھوڑنا ہی ہوگا۔ مانور صاحب انکار کرتے ہوئے یہی بتاتے ہیں
کہ نہیں میں اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو مجھ سے کوئی بھی مطلب گلے شکوے ہیں تو آپ مجھے صاف صاف بتا سکتے ہو، میں اپنے گھر والوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ مانور اور آسمان کے بیچ میں بہت بڑی لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، اسے یہی بتاتے ہیں کہ نہیں ہم اس طرح نہیں کر سکتے، اگر آپ کو جانا ہے تو آپ مجھے چھوڑ کر آپ جا سکتے ہو، اگر آپ کو یہاں پر میرے ساتھ نہیں رہنا ہے تو آپ مجھے صاف صاف بتا سکتے ہو۔ آسمان سوچ میں پڑ جاتا ہے، اپنے امی سے بتاتے ہیں کہ امی اگر میں وہاں پر چلا گیا تو آپ لوگوں کو کیا ہوگا؟ امی اسے بتاتے کہ نہیں ہم اس طرح کی شادی کبھی بھی نہیں کروں گا، کیونکہ آپ میرے بیٹے ہوں، ہر بیٹے کو یہی بتانا چاہیے کہ اگر میرا دوسرا بیٹا کیسا ہے کہ وہ اپنے سسرال میں تو نہیں رہتا۔ مانور یہی بتاتے ہیں کہ نہیں میں تو اس طرح نہیں چاہتی، کیونکہ ان کے والد صاحب بھی مانور کو مناتے ہوئے یہی بتاتے کہ نہیں بیٹا میں ابھی ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہو بار بار؟ مانور آخرکار کیا کرے گی؟ وہ ہسبینڈ کو چھوڑنے کی بات کرتے ہوئے سب لوگوں کے سامنے یہ بتاتی کہ میں ہسبینڈ کو چھوڑ دوں گا۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ کالا ڈورا کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ نیکسٹ آنے والا ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہی ہونے والا ہے۔ سب گھر والے آخر کا مان ہی جاتا ہے یہاں پر حسبی اور مانور کی شادی کو، لیکن یہاں پر مانور نہیں مانتی، کیونکہ یہاں پر مانور اپنی امی سے یہی بتاتی ہیں امی میں اگر یہاں پر حسبی کے ساتھ شادی کروں گا تو یہاں پر میں حسبی کے ساتھ نہیں رہوں گی، کیونکہ یہاں پر حسبی کو یہی پر آنا ہوگا۔ حسبی یہاں پر یہی سوچتا ہے کہ مانور یہ آپ کیا بول رہی ہو، میں نے تو آپ سے شادی اس لیے نہیں کی کہ میں آپ کے گھر میں شادی کرنے کے لیے آؤں گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میرے اپنے گھر میں کوئی ماں باپ نہیں ہے تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ یہاں پر مانور یہی بتاتی ہوئی اسے بتاتی ہیں کہ نہیں اگر آپ کو اپنے کمفرٹ کا اتنا ہی خیال ہے تو آپ مجھے صاف صاف بتا سکتے ہو۔ تو یہاں پر حسبی بھی اسے یہی بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں مانور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے کمفرٹ کا مطلب پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر خوش ہوتا ہے اور کہاں پر نہیں۔ مانور یہی بتاتے ہوئے اسے یہی کہتی ہیں کہ اگر پھر ٹھیک ہے تو میں اس طرح کر لیتی ہوں کہ میں اس شادی سے انکار ہی کر لیتی ہوں، کیونکہ یہاں پر میں اپنے والد صاحب کو اسی حال میں نہیں چھوڑ سکتی، اب میں اپنے والد صاحب سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہی بات اسے لے کر مانور وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ یہاں پر ہسبینڈ کے بھائی آ جاتا ہے اور اپنی بیوی سے یہی بتاتے ہیں اگر ان دونوں کی شادی اس بات پر ٹہل جاتی ہے تو ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ ہم دونوں وہاں پر شپ ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی بھابھی سے یہی بتاتے ہیں کہ ہسبینڈ بھی اپنی بھابھی کو منتیں کرتے ہوئے یہی بتاتے ہیں کہ بھابھی یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کی بھابھی صاحب انکار کر لیتے ہیں کہ نہیں کہ میں اپنے گھر کو یہاں پر کیوں چھوڑوں۔ یہاں پر وہ دیکھتے ہوئے اسے یہی بتاتے ہیں کہ مانور میں اور اس میں یہی فرق ہے، کیونکہ مانور اپنے والد صاحب سے اور اپنے گھر والوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور یہاں پر وہ آپ سے محبت نہیں کرتے۔ حسبی اپنے ذہن میں بہت غلط گمان رکھتے ہوئے اسے مانور کو کال کرتے ہیں، مانور کو یہی بتاتے ہیں کہ مانور آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، آپ مجھے محبت کے دعویٰ ہی کرتے ہو، کیونکہ اگر آپ کو مجھ سے تھوڑی بھی محبت ہوتی تو آپ یہ بات مجھ سے نہیں کرتے۔ مانور یہی بتاتے ہوئے یہ کہتی ہیں کہ ہاں حسبی بھی یہی بتاتے کہ نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو کیا لگتا ہے میں اپنے گھر والوں سے محبت نہیں کرتا؟ کیا ہر بندے کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی شادی ہو، اس کی بیوی اس کے گھر میں آ جائے؟ تو مانور سوچنے پڑ جاتی ہے اور اپنے دادا صاحب سے یہی بتاتی ہیں کہ دادا آخرکار میں کیا کروں، میں اپنے ابو کو یہاں پر نہیں چھوڑ سکتی، اور ابو کو مطلب وہ بیمار ہیں کیونکہ میں اس کے یہاں پر اکیلے پن اس میں کبھی بھی اس سے دور نہیں جا سکتی۔ اس کے دادا یہی اسے بتاتے ہیں کہ مانور نہیں بیٹا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے سامنے اس کا گھر ہے، آپ کبھی بھی یہاں پر آ سکتی ہو۔ مانور اسے کہتے ہیں کہ نہیں اگر آپ آسمان کو یہی مناتے ہوئے اسے بول دو گے کہ آسمان یہاں پر آ جائے تو کیسا رہے گا؟ مانور کی امی اس بات کو راضی کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتی، اسے بتاتی ہے کہ آخرکار آسمان یہاں پر کیا کرے گا؟ آسمان کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آ کر میرے پتی کا علاج کرے گا۔ اسے یہی بتاتے اسے کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، آسمان کو یہاں پر آنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ مانور اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو آپ وہاں پر ہی جاؤ گے، سب لوگ ابھی شادی کرنے کے لیے تو مان ہی جا چکے ہیں، لیکن ابھی مانور کی بات پر کوئی بھی رضامندی نہیں دکھاتا، کیونکہ مانور کی بات بہت غلط ہوتی ہے، کیونکہ وہ آسمان کو اپنے گھر میں ہی بلانا چاہتے ہیں۔ ہسبینڈ بھی یہی بتاتے ہوئے اسے کہتے ہیں کہ مانور آپ یہ بالکل غلط کر رہی ہو، کیونکہ میں نے تو آپ کو بار بار صاف صاف بتا دیا ہے اگر آپ کو میرے ساتھ آنا ہے تو آپ کو اس شادی کو وہاں پر سب گھر والوں کو چھوڑنا ہی ہوگا۔ مانور صاحب انکار کرتے ہوئے یہی بتاتے ہیں
کہ نہیں میں اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو مجھ سے کوئی بھی مطلب گلے شکوے ہیں تو آپ مجھے صاف صاف بتا سکتے ہو، میں اپنے گھر والوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ مانور اور آسمان کے بیچ میں بہت بڑی لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، اسے یہی بتاتے ہیں کہ نہیں ہم اس طرح نہیں کر سکتے، اگر آپ کو جانا ہے تو آپ مجھے چھوڑ کر آپ جا سکتے ہو، اگر آپ کو یہاں پر میرے ساتھ نہیں رہنا ہے تو آپ مجھے صاف صاف بتا سکتے ہو۔ آسمان سوچ میں پڑ جاتا ہے، اپنے امی سے بتاتے ہیں کہ امی اگر میں وہاں پر چلا گیا تو آپ لوگوں کو کیا ہوگا؟ امی اسے بتاتے ہیں کہ نہیں ہم اس طرح کی شادی کبھی بھی نہیں کروں گا، کیونکہ آپ میرے بیٹے ہوں، ہر بیٹے کو یہی بتانا چاہیے کہ اگر میرا دوسرا بیٹا کیسا ہے کہ وہ اپنے سسرال میں تو نہیں رہتا۔ مانور یہی بتاتے ہیں کہ نہیں میں تو اس طرح نہیں چاہتی، کیونکہ ان کے والد صاحب بھی مانور کو مناتے ہوئے یہی بتاتے کہ نہیں بیٹا میں ابھی ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہو بار بار؟ مانور آخرکار کیا کرے گی؟ وہ ہسبینڈ کو چھوڑنے کی بات کرتے ہوئے سب لوگوں کے سامنے یہ بتاتی کہ میں ہسبینڈ کو چھوڑ دوں گا۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ کالا ڈورا کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ نیکسٹ آنے والا ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہی ہونے والا ہے۔ سب گھر والے آخر کا مان ہی جاتا ہے یہاں پر حسبی اور مانور کی شادی کو، لیکن یہاں پر مانور نہیں مانتی، کیونکہ یہاں پر مانور اپنی امی سے یہی بتاتی ہیں امی میں اگر یہاں پر حسبی کے ساتھ شادی کروں گا تو یہاں پر میں حسبی کے ساتھ نہیں رہوں گی، کیونکہ یہاں پر حسبی کو یہی پر آنا ہوگا۔ حسبی یہاں پر یہی سوچتا ہے کہ مانور یہ آپ کیا بول رہی ہو، میں نے تو آپ سے شادی اس لیے نہیں کی کہ میں آپ کے گھر میں شادی کرنے کے لیے آؤں گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میرے اپنے گھر میں کوئی ماں باپ نہیں ہے تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ یہاں پر مانور یہی بتاتی ہوئی اسے بتاتی ہیں کہ نہیں اگر آپ کو اپنے کمفرٹ کا اتنا ہی خیال ہے تو آپ مجھے صاف صاف بتا سکتے ہو۔ تو یہاں پر حسبی بھی اسے یہی بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں مانور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے کمفرٹ کا مطلب پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر خوش ہوتا ہے اور کہاں پر نہیں۔ مانور یہی بتاتے ہوئے اسے یہی کہتی ہیں کہ اگر پھر ٹھیک ہے تو میں اس طرح کر لیتی ہوں کہ میں اس شادی سے انکار ہی کر لیتی ہوں، کیونکہ یہاں پر میں اپنے والد صاحب کو اسی حال میں نہیں چھوڑ سکتی، اب میں اپنے والد صاحب سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہی بات اسے لے کر مانور وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ یہاں پر ہسبینڈ کے بھائی آ جاتا ہے اور اپنی بیوی سے یہی بتاتے ہیں اگر ان دونوں کی شادی اس بات پر ٹہل جاتی ہے تو ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ ہم دونوں وہاں پر شپ ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی بھابھی سے یہی بتاتے ہیں کہ ہسبینڈ بھی اپنی بھابھی کو منتیں کرتے ہوئے یہی بتاتے ہیں کہ بھابھی یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کی بھابھی صاحب انکار کر لیتے ہیں کہ نہیں کہ میں اپنے گھر کو یہاں پر کیوں چھوڑوں۔ یہاں پر وہ دیکھتے ہوئے اسے یہی بتاتے ہیں کہ مانور میں اور اس میں یہی فرق ہے، کیونکہ مانور اپنے والد صاحب سے اور اپنے گھر والوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور یہاں پر وہ آپ سے محبت نہیں کرتے۔ حسبی اپنے ذہن میں بہت غلط گمان رکھتے ہوئے اسے مانور کو کال کرتے ہیں، مانور کو یہی بتاتے ہیں کہ مانور آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، آپ مجھے محبت کے دعویٰ ہی کرتے ہو، کیونکہ اگر آپ کو مجھ سے تھوڑی بھی محبت ہوتی تو آپ یہ بات مجھ سے نہیں کرتے۔ مانور یہی بتاتے ہوئے یہ کہتی ہیں کہ ہاں حسبی بھی یہی بتاتے کہ نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو کیا لگتا ہے میں اپنے گھر والوں سے محبت نہیں کرتا؟ کیا ہر بندے کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی شادی ہو، اس کی بیوی اس کے گھر میں آ جائے؟ تو مانور سوچنے پڑ جاتی ہے اور اپنے دادا صاحب سے یہی بتاتی ہیں کہ دادا آخرکار میں کیا کروں، میں اپنے ابو کو یہاں پر نہیں چھوڑ سکتی، اور ابو کو مطلب وہ بیمار ہیں کیونکہ میں اس کے یہاں پر اکیلے پن اس میں کبھی بھی اس سے دور نہیں جا سکتی۔ اس کے دادا یہی اسے بتاتے ہیں کہ مانور نہیں بیٹا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے سامنے اس کا گھر ہے، آپ کبھی بھی یہاں پر آ سکتی ہو۔ مانور اسے کہتے ہیں کہ نہیں اگر آپ آسمان کو یہی مناتے ہوئے اسے بول دو گے کہ آسمان یہاں پر آ جائے تو کیسا رہے گا؟ مانور کی امی اس بات کو راضی کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتی، اسے بتاتی ہے کہ آخرکار آسمان یہاں پر کیا کرے گا؟ آسمان کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آ کر میرے پتی کا علاج کرے گا؟ اسے یہی بتاتے اسے کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، آسمان کو یہاں پر آنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ مانور اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو آپ وہاں پر ہی جاؤ گے، سب لوگ ابھی شادی کرنے کے لیے تو مان ہی جا چکے ہیں، لیکن ابھی مانور کی بات پر کوئی بھی رضامندی نہیں دکھاتا، کیونکہ مانور کی بات بہت غلط ہوتی ہے، کیونکہ وہ آسمان کو اپنے گھر میں ہی بلانا چاہتے ہیں۔ ہسبینڈ بھی یہی بتاتے ہوئے اسے کہتے ہیں کہ مانور آپ یہ بالکل غلط کر رہی ہو، کیونکہ میں نے تو آپ کو بار بار صاف صاف بتا دیا ہے اگر آپ کو میرے ساتھ آنا ہے تو آپ کو اس شادی کو وہاں پر سب گھر والوں کو چھوڑنا ہی ہوگا۔ مانور صاحب انکار کرتے ہوئے یہی بتاتے ہیں
کہ نہیں میں اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں کر سکتا، اگر آپ کو مجھ سے کوئی بھی گلے شکوے ہے تو آپ مجھے صاف صاف بتا سکتے ہو، میں اپنے گھر والوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ مانور اور ہسبینڈ کے بیچ میں بہت بڑی لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، اسے یہی بتاتے ہیں کہ نہیں ہم اس طرح نہیں کر سکتے، اگر آپ کو جانا ہے تو آپ مجھے چھوڑ کر آپ جا سکتے ہو، اگر آپ کو یہاں پر میرے ساتھ نہیں رہنا ہے تو آپ مجھے صاف صاف بتا سکتے ہو۔ ہسبینڈ سوچ میں پڑ جاتا ہے، اپنے امی سے بتاتے ہیں کہ امی اگر میں وہاں پر چلا گیا تو آپ لوگوں کو کیا ہوگا؟ امی اسے بتاتے ہیں کہ نہیں ہم اس طرح کی شادی کبھی بھی نہیں کروں گا، کیونکہ آپ میرے بیٹے ہوں، ہر بیٹے کو یہی بتانا چاہیے کہ اگر میرا دوسرا بیٹا کیسا ہے کہ وہ اپنے سسرال میں تو نہیں رہتا۔ مانور یہی بتاتے ہیں کہ نہیں میں تو اس طرح نہیں چاہتی، کیونکہ ان کے والد صاحب بھی مانور کو مناتے ہوئے یہی بتاتے کہ نہیں بیٹا میں ابھی ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہو بار بار؟ مانور آخرکار کیا کرے گی، وہ ہسبینڈ کو چھوڑنے کی بات کرتے ہوئے سب لوگوں کے سامنے یہ بتاتی کہ میں ہسبینڈ کو چھوڑ دوں گا۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ کالا ڈورا کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ نیکسٹ آنے والا ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہی ہونے والا ہے۔ سب گھر والے آخر کا مان ہی جاتا ہے یہاں پر حسبی اور مانور کی شادی کو، لیکن یہاں پر مانور نہیں مانتی، کیونکہ یہاں پر مانور اپنی امی سے یہی بتاتی ہیں امی میں اگر یہاں پر حسبی کے ساتھ شادی کروں گا تو یہاں پر میں حسبی کے ساتھ نہیں رہوں گی، کیونکہ یہاں پر حسبی کو یہی پر آنا ہوگا۔ حسبی یہاں پر یہی سوچتا ہے کہ مانور یہ آپ کیا بول رہی ہو، میں نے تو آپ سے شادی اس لیے نہیں کی کہ میں آپ کے گھر میں شادی کرنے کے لیے آؤں گا، آپ کو کیا لگتا ہے میرے اپنے گھر میں کوئی ماں باپ نہیں ہے تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ یہاں پر مانور یہی بتاتی ہوئی اسے بتاتی ہیں کہ نہیں اگر آپ کو اپنے کمفرٹ کا اتنا ہی خیال ہے تو آپ مجھے صاف صاف بتا سکتے ہو۔ تو یہاں پر حسبی بھی اسے یہی بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں مانور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے کمفرٹ کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر خوش ہوتا ہے اور کہاں پر نہیں۔ مانور یہی بتاتے ہوئے اسے یہی کہتی ہیں کہ اگر پھر ٹھیک ہے تو میں اس طرح کر لیتی ہوں کہ میں اس شادی سے انکار ہی کر لیتی ہوں، کیونکہ یہاں پر میں اپنے والد صاحب کو اسی حال میں نہیں چھوڑ سکتی، اب میں اپنے والد صاحب سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہی بات اسے لے کر مانور وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ یہاں پر ہسبینڈ کے بھائی آ جاتا ہے اور اپنی بیوی سے یہی بتاتے ہیں اگر ان دونوں کی شادی اس بات پر ٹہل جاتی ہے تو ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ ہم دونوں وہاں پر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی بھابھی سے یہی بتاتے ہیں کہ ہسبینڈ بھی اپنی بھابھی کو منتیں کرتے ہوئے یہی بتاتے ہیں کہ بھابھی یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کی بھابھی صاف انکار کر لیتے ہیں کہ نہیں کہ میں اپنے گھر کو یہاں پر کیوں چھوڑوں۔ یہاں پر وہ دیکھتے ہوئے اسے یہی بتاتے ہیں کہ مانور میں اور اس میں یہی فرق ہے، کیونکہ مانور اپنے والد صاحب سے اور اپنے گھر والوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور یہاں پر وہ آپ سے محبت نہیں کرتے۔ حسبی اپنے ذہن میں بہت غلط گمان رکھتے ہوئے اسے مانور کو کال کرتے ہیں، مانور کو یہی بتاتے ہیں کہ مانور آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، آپ مجھے محبت کے دعویٰ ہی کرتے ہو، کیونکہ اگر آپ کو مجھ سے تھوڑی بھی محبت ہوتی تو آپ یہ بات مجھ سے نہیں کرتے۔ مانور یہی بتاتے ہوئے یہ کہتی ہیں کہ ہاں، حسبی بھی یہی بتاتے کہ نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو کیا لگتا ہے میں اپنے گھر والوں سے محبت نہیں کرتا؟ کیا ہر بندے کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی شادی ہو، اس کی بیوی اس کے گھر میں آ جائے؟ تو مانور سوچنے پڑ جاتی ہے اور اپنے دادا صاحب سے یہی بتاتی ہیں کہ دادا آخرکار میں کیا کروں، میں اپنے ابو کو یہاں پر نہیں چھوڑ سکتی، اور ابو کو وہ بیمار ہیں، کیونکہ میں اس کے یہاں پر اکیلے پن اس میں کبھی بھی اس سے دور نہیں جا سکتی۔ اس کے دادا یہی اسے بتاتے ہیں کہ مانور نہیں بیٹا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے سامنے اس کا گھر ہے، آپ کبھی بھی یہاں پر آ سکتی ہو۔ مانور اسے کہتے ہیں کہ نہیں اگر آپ ہسبینڈ کو یہی مناتے ہوئے اسے بول دو گے کہ ہسبینڈ یہاں پر آ جائے تو کیسا رہے گا؟ مانور کی امی اس بات کو راضی کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتی، اسے بتاتی ہے کہ آخرکار ہسبینڈ یہاں پر کیا کرے گا، ہسبینڈ کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آ کر میرے پتی کا علاج کرے گا۔ اسے یہی بتاتے اسے کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، ہسبینڈ کو یہاں پر آنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ مانور اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو آپ وہاں پر ہی جاؤ گے، سب لوگ ابھی شادی کرنے کے لیے تو مان ہی جا چکے ہیں، لیکن ابھی مانور کی بات پر کوئی بھی رضامندی نہیں دکھاتا، کیونکہ مانور کی بات بہت غلط ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہسبینڈ کو اپنے گھر میں ہی بلانا چاہتے ہیں۔ ہسبینڈ بھی یہی بتاتے ہوئے اسے کہتے ہیں کہ مانور آپ یہ بالکل غلط کر رہی ہو، کیونکہ میں نے تو آپ کو بار بار صاف صاف بتا دیا ہے اگر آپ کو میرے ساتھ آنا ہے تو آپ کو اس شادی کو وہاں پر سب گھر والوں کو چھوڑنا ہی ہوگا۔ مانور صاحب انکار کرتے ہوئے یہی بتاتے ہیں
کہ نہیں میں اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو مجھ سے کوئی بھی مطلب گلے شکوے ہے تو آپ مجھے صاف صاف بتا سکتے ہو، میں اپنے گھر والوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ مانور اور آسمان کے بیچ میں بہت بڑی لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، اسے یہی بتاتے ہیں کہ نہیں ہم اس طرح نہیں کر سکتے، اگر آپ کو جانا ہے تو آپ مجھے چھوڑ کر آپ جا سکتے ہو، اگر آپ کو یہاں پر میرے ساتھ نہیں رہنا ہے تو آپ مجھے صاف صاف بتا سکتے ہو۔ آسمان سوچ میں پڑ جاتا ہے، اپنے امی سے بتاتے ہیں کہ امی اگر میں وہاں پر چلا گیا تو آپ لوگوں کو کیا ہوگا؟ امی اسے بتا دے کہ نہیں ہم اس طرح کی شادی کبھی بھی نہیں کروں گا، کیونکہ آپ میرے بیٹے ہوں۔ ہر بیٹے کو یہی بتانا چاہیے کہ اگر میرا دوسرا بیٹا کیسا ہے کہ وہ اپنے سسرال میں تو نہیں رہتا۔ مانور یہی بتاتے ہیں کہ نہیں میں تو اس طرح نہیں چاہتی، کیونکہ ان کے والد صاحب بھی مانور کو مناتے ہوئے یہی بتاتے کہ نہیں بیٹا میں ابھی ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہو بار بار۔ مانور آخرکار کیا کرے گی، وہ ہسبینڈ کو چھوڑنے کی بات کرتے ہوئے سب لوگوں کے سامنے یہ بتاتی کہ میں ہسبینڈ کو چھوڑ